اصلی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہیں رب کے علاوہ مانگنا پڑے کسی سے تو کس سے مانگو؟ کسی بدکار سے نہ مانگو، کسی فاسق سے نہ مانگو، کسی گناہ گار سے نہ مانگو۔ کیا کرو؟ کسی نیک بندے کے پاس چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما دے۔ اب یہاں پر دو اصول بیان کرنے لگا اسی حدیث پاک سے، میرے ذہن میں آئی بات۔ ایک تو یہ کیونکہ نیک جو بندہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہت احساس ہوگا۔ بعض اوقات لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز تو بڑا نمازی آیا، تو بڑا مولوی آیا۔ میں کہتا ہوں جو نماز پڑھ رہا ہے نا، چلو ہم نہیں کہتے کہ وہ بہت بڑا خوف خدا والا ہے، لیکن کم سے کم عام لوگوں سے بہتر وہ بندہ ہے، کم سے کم اس کو خوف خدا ہے تو صحیح۔ جو مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا ہے عام دنیاوی لحاظ سے وہ چلو زیادہ نہیں تو اس کو تھوڑا بہت خوف خدا ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے سے مانگو کیونکہ اس کو احساس ہوگا۔ جو فاسق ہوگا اس کو دنیا والوں کا احساس نہیں۔ یہاں پر ہم احساس والے لوگ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عام معاشرتی لحاظ سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں شاید ان کو کوئی احساس نہیں کہ غریب کیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا۔ ہم پھر بھی اپنی بساط کے مطابق دے بھی دیتے ہیں، تذکرے بھی ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ عام روٹین میں حالات کیا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی احساس نہیں کیونکہ فسق ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک بندے سے مانگو۔ نیک بندے سے مانگنے سے مراد بعض اوقات لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے فلانے بزرگ سے کیوں مانگا، یہ تو شرک ہے، فلانے بندے سے کیوں طلب کیا۔ یہاں پر حدیث پاک یہ اشارتاً ارشاد فرما رہی ہے کہ جب تمہیں طلب کرنا ہو تو کسی اللہ کے ولی سے مانگا کرو، طلب کرنا ہو تو اپنے کامل پیر سے مانگا کرو، طلب کرنا ہو کامل عالم دین کامل مفتی سے مانگا کرو۔ مانگنے سے مراد کیا ہے؟ مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان سے عرض کریں، کیونکہ پرانے پیر ہوتے تھے، آج کل کے تو پیر جو نا وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ جو ہمارے پرانے بزرگ تھے نا، جیسے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو پیر خانہ ہے سیال شریف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی مرید آتا نا امیر، وہ آپ کو ہدیہ دے کے جاتا، تو آپ نا اپنے نوکر سے کہتے، خادم سے کہتے اس کو جمع کر، انکار نہ کرتے۔ تو وہ اگلے دن پھر کیا ہوتا، جو پیسے جمع ہوتے اگلے دن انہی کا مرید، ایک مرید پیسے دے کے جاتا اور اگلے دن ایک مرید آتا جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی تھی، جس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی، مکان نہیں ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ آ کر کہتا میرے لیے دعا کریں، تو پیر صاحب وہی پیسے اٹھا کر وہ اپنے اس مرید کو دے دیتے۔ یہ نہیں کہتے تھے میری جیب بھر جائے، یہ اس طرح کے کامل پیر ہوا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیر اس طرح مدد کرے نیک بندہ، دوسرا یہ طریقہ کہ وہ دستے دعا بلند کر دے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جو پاس آیا ہے، اس کا مرید ہے، چاہنے والا ہے، مسلمان ہے، اللہ پاک برکت عطا فرما دے گا۔ جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل کے مانگنے والے ہیں نا، دکانوں پہ آ جاتے ہیں، ہم نا بعض اوقات زکوٰۃ سمجھ کے دے دیتے ہیں، وہ جمعرات کو بالخصوص صدقہ سمجھ کے چلو صدقہ نکل گیا۔ اور دوسری بات یہاں پر اشارہ ذہن میں آئی وہ یہ، بعض اوقات نا راستے میں موبائل چھن جائے یا پیسے گر جائیں یا کوئی اس طرح کا نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو یار صدقہ چلا گیا۔ حال یہ غلط بات ہے، یہ جو بات کہتے ہیں یہ غلط ہے، غیر شرعی بات ہے۔ چلو یار صدقہ نکل گیا، بھائی صدقہ ارادتاً تم دے نہیں رہے تھے، جب تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کہہ رہے ہو صدقہ نکل گیا، یہ کیا بات ہوگی؟ صدقہ ہوتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے، یاد رکھیں نماز ہے اس میں رب کی رضا ہوگی تو نماز ہوگی، صدقہ بھی عبادت ہے اس میں رب کی رضا ہوگی، ارادہ شامل ہوگا تو تب صدقہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب چوری ہو گیا، اب چھن گیا، کہیں گر گیا تو ہم کہتے ہیں یہ صدقہ ہو گیا، صدقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ صدقہ ہوگا میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ارادتاً کسی کو دوں، پھر جا کر اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اس طرح کی غیر شرعی بات کہنی بھی نہیں چاہیے مذاق میں، ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ یار رب کی بارگاہ میں پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ اس کے قابل ہو گئے کہ ہم سے چھین گئے تو ہم کہتے ہیں صدقہ ہو گیا۔ جب ہم نے خود کھانا ہوتا ہے اس وقت لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ یہ پیسے اٹھا کر میں صدقہ دے دوں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ دنیا کا سٹیٹس کہاں جائے گا،
میری شادی کے اندر اور اس کے علاوہ میرے معاملات کے اندر جو دنیاوی دوست وہ سٹیٹس کہاں جائے گا؟ اس وقت ہمیں صدقہ کی باتیں یاد نہیں آتی. اس وقت بھی ہم سوچا کریں یہ پیسے میں نہیں لگاتا، میں صدقے میں دے دیتا ہوں. اس وقت خیال نہیں آتا. چوری ہو گیا، گر گیا تو غیر شرعی لفظ نہیں بولنا چاہیے. اور یہ جو مانگنے والے آج کل آتے ہیں صدقہ سمجھ کر پیسے نہیں دینے چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. بلکہ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں ہاں کوئی حقدار ہے اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان کو دینا نہیں چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے ہمیں نہیں لوگ دیتے. ہم جو ہے نا دے دیتے ہیں. اگر واقعی کوئی معذور بندہ ہے ہمیں پتہ ہے اس کو حقدار ہے، اس کو ضرور دینا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو ہمارا درس قرآن پاک